Journey of Medina, Part 5, City of Taif. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त हम मौजूद हैं ताइफ के मकाम पर। ये ताइफ का वो इलाका है जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर शुरू में ताइफ वालों को दावत देने के लिए आए थे और ताइफ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत जुल्म किया, आपको पत्थर भी मारे, आपको ज़ख्मी भी किया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ तशरीफ़ लाए थे और ये वो मस्जिद है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के नाम से। ये बहुत बड़ी मस्जिद है, ये देखिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। इस मस्जिद के अंदर यहाँ वो जगह बंद है, वो दिखा नहीं सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र भी है, कब्र मुबारक भी है। और उसके साथ यहाँ एक मकतबा है जहाँ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ कर आपका मदरसा होता था। सहाबाए कराम, बड़े बड़े सहाबा आपके पास कुरान और हदीस का इल्म सीखने के लिए आते थे। वो मकतबा ये है वो मकतबा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ बैठकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ इस जगह पर बैठकर आपका मदरसा लगता था और सहाबा आपसे तालीम हासिल करने के लिए आते थे। इसको मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ कुछ तफसीरें रखी हुई हैं। ये वो अंदरूनी मंजर है, अंदर मकतबा है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ बैठकर तालीम दिया करते थे और यहाँ पर सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, ताबईन, ताबईन आते थे और आपसे तालीम हासिल करते थे। ये देखिए तफसीर मुनीर रखी हुई है, कुछ हदीस की, कुछ तफसीर की किताबें रखी हुई है। बहुत खूबसूरत मकतबा है माशाल्लाह। आज भी ये मकतबा कायम है माशाल्लाह। और इसी जगह पर ये वो देखें, ये वो मकाम है, ये अंदर भी जगह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से सहाबा के दौर में ये मकतबा था और मदरसा था, तो आज भी उसी तरह कायम है। ये मकतबा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकतबे के अंदर ये एक नक्शा लगा हुआ है ग़ज़वातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुख्तसरन तारुफ है हर ग़ज़वा का। ये ग़ज़वा उहद है। ग़ज़वा हुनैन देखें, ग़ज़वा तबूक, ये मकामात भी हैं साथ साथ में और तारुफ भी है मुख्तसरन। ये पूरा नक्शा लगा है। ये है मसाजिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मदीनतुल मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मस्जिदें हैं उनके नाम के साथ एक एक मस्जिद उसका तारुफ है। जैसे मस्जिद क़ुबा है, मस्जिद जुम्मा है, मस्जिद तौहीद है। इस तरीके से ये नक्शा, ये मकतबा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ लगा है। बहुत खूबसूरत और बहुत ही इल्मी एक वो है नक्शा है। मस्जिद क़िबलतैन देखें, मस्जिद ज़ुल हुलैफ़ा, यहाँ से इहराम बांधा जाता है। बनु क़ुरैज़ा, कहाब बिन, ये मस्जिद बनी इहराम, मस्जिद सलमान, मस्जिद उमर इब्न ख़त्ताब, ये वो खंदक के मकाम पर है। ये मकाम ताइफ है और ये देखिए बाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये बहुत खूबसूरत इलाका है ताइफ। इस वक्त बहुत प्यारा और बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है। यहाँ बहुत सारे लोग, अरब लोग भी यहाँ पिकनिक पॉइंट बनाने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो ये कब्रिस्तान है, यहाँ बंद है, दिखा नहीं सकता अंदर से। और इसमें सहाबाए किराम की कब्रें हैं। एक कब्रिस्तान मस्जिद के साथ भी था, छोटा सा कब्रिस्तान जिसमें चंद कब्रें हैं।
اس میں بھی صحابہ اکرام کی قبریں ہیں. یہ عبداللہ ابن عباس مسجد ہے. اور یہ دروازہ ہے. یہ پورا طائف ہے، مقام طائف. بہت دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں. زیارات کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ لوگ طائف بھی آتے ہیں اور یہاں سے پھر راستے میں میقات پر گزرتے ہیں اور احرام باندھ دیتے ہیں. عمرے کا احرام نیت کر لیتے ہیں وہیں سے. نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے. لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے. اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے، مذاق اڑاتے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے. 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلم کھلا اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ ثقیف بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین پھیلانے کی بنیاد پڑ جائے. وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سردار سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا. مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کا لحاظ کرتے ہوئے مہمان نوازی کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رحمی اور بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے. ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں. جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی دوسرا کو رسول بنا کر بھیجتے. تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے. جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی. اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے. تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس نے مجھ پر قابو دیا. اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے
تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی، وہ ان کے جوابات بھی سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں، اور پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ محمد بن قاسم انہی لوگوں کی اولادوں میں سے پیدا ہوئے۔